Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا وہی طریقہ ہے جو ہمیشہ سے پیغمبروں پر رہا ہے، اور ان پیغمبروں کو تم بھی ایمان ان پیغمبروں پر رکھتے ہو۔ نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام، ان سب پر تو تمہارا بھی ایمان ہے۔ تو جیسے سب پر وحی آئی ہے تو ایسے ہی نبی پر وحی آ گئی۔ کسی پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ آسمان سے پوری کتاب آئی ہو اور وہ براہ راست پکڑا دی گئی ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک، اے نبی آپ غم نہ کریں ان کے اعتراض پر، پریشان نہ ہو، ہم نے آپ پر ویسے ہی وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نوح پر وحی کرتے تھے اور نوح علیہ السلام کے بعد جو بہت سارے پیغمبر آئے ان پر کرتے تھے، اور ہم نے ایسے ہی آپ پر وحی کی جیسے ہم نے ابراہیم پر وحی کی، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور آگے ان کی اولادوں میں جو بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ لیکن وہ زبور بھی ایسے نہیں مل گئی ان کو، وہ بھی آسمان سے آیتوں کی شکل میں ایسے ہی نازل ہوئی ہے جیسے آپ پر قرآن نازل ہوا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اس آیت کے علاوہ باقی قرآن میں، اور بہت سے تو ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ لیکن یہ سارے پیغمبر ایسے ہیں جن پر کوئی آسمان سے ایسے کتاب نہیں آئی، بلکہ وہی طریقہ جبریل کے ذریعے آپ پر جیسے جبریل وحی لائے تو ایسے ہی ان پر بھی لائے۔ تو یہودی ان کو مانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مان رہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہاں موسیٰ سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، ان پر ایسے وحی نہیں آئی جیسے باقی پیغمبروں پر آئی ہے۔ تو ایک موسیٰ پر جو وحی آنے کا انداز تھا وہ آپ باقی پیغمبروں پر تو منطبق نہیں کرتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ منطبق کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ یعنی لاکھوں پیغمبروں میں، ہزاروں میں ایک پر جو وحی آ رہی ہے جس انداز سے، تو اس کو آپ دیکھ رہے ہو اور باقیوں کو نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ مطلب ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہاں موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ پیغمبروں کا کام کیا تھا، ان کا کام لوگوں کو خوشخبری دینا کہ جو ان پر ایمان لائے گا، جو نیک عمل کرے گا ان کو خوشخبریاں سنانا، اور جو ایمان نہیں لائے گا منذرین، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ یہ دو باتیں تمام پیغمبروں میں مشترک تھیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا کیوں؟ اس کی وجہ آگے آیت میں اللہ بیان کر رہے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ کے لیے اپنے بندوں، اللہ کے خلاف انسان حجت نہ قائم کر سکیں کل قیامت کے دن۔ ان پیغمبروں کے بعد اب حجت نہیں قائم ہو سکتی۔ دیکھیں دو طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عقل سے پتہ ہے کہ یہ بری ہیں، جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، ان پر تو سزا آخرت میں ملتی چاہے پیغمبر دنیا میں نہ بھی آتے۔ اللہ خود پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی عقل تو دی تھی نا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ ایک آدمی کسی کو بے گناہ کوٹ کے قتل کر دیتا ہے، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پر پیغمبروں کے آئے بغیر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو اور اس نے شرک کیا اور مر گیا تو بھی آخرت میں سزا ملے گی، کیونکہ اللہ کہے گا کہ یہ تو عقل سے تھا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا، تمہارے ہاتھوں کا، تم اس کو کیوں پوج رہے تھے بھائی، تم اس کو کیوں خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس میں ہم وحی کے محتاج ہیں۔ جب تک پیغمبر نہیں بتائیں گے ہماری سمجھ میں بات نہیں آئے گی، ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ یہ اچھی ہے یا بری۔ جیسے اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے، تو پیغمبر بتائیں گے بھئی اللہ اس طرح سے عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ 5 ٹائم یوں وضو کرو، پھر یوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر فاتحہ پڑھو، پھر تلاوت کرو، سال میں زندگی میں ایک دفعہ اس طرح بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ تب چیزیں وہ ہیں، نکاح ہے، طلاق کے حکام ہیں، وراثت کے حکام ہیں۔ اب بھائی کا دگنا حصہ ہے، بہن کا آدھا حصہ، اگر بہن بھائی سے دگنا مانگے گی تو یہ ظالم ہوگی، یہ عقل سے نہیں پتہ چلتا، یہ شریعت بتائے گی۔ اور بھائی اگر بہن کو آدھا بھی نہیں دے گا تو وہ ظالم ہوگا، یہ شریعت ہمیں بتائے گی۔ طلاق کے حکام ہو گئے، خلا کے حکام ہو گئے، میاں بیوی کے حقوق ہو گئے، ماں باپ کے حقوق ہو گئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں وحی کی رہنمائی کے بغیر ہماری عقل صحیح استعمال نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لینا کہ وحی کے گائیڈنس نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں دنیا میں کیا قانون بنے، ہومو سیکس کو انہوں نے جائز کر دیا، اور شاید آگے چل کے معاذ اللہ بولتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ جو محرم رشتے ہیں ان سے نکاح بھی شاید الاؤ ہو جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی ہدایت کے بغیر عقل جو ہے نا یہ گمراہی ہے۔ تو بہت سی چیزوں میں عقل آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتی، وہاں
پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان احکام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم پر حجت تمام ہو چکی ہے. تمہاری عقل اگرچہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب اللہ کے نمائندے اور سفیر نے آ کے بتا دیا تو اب تو عقل کہے گی بھائی ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، اللہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے آیت کا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہاں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس نے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیج کے حجت تمام کر دی، اور حکمت کہ ویسے بھی سزا دے سکتا تھا لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. پہلے بندوں پر حجت تمام ہو تاکہ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں وہ سیدھے پہ چلیں، جو غلط راستے پہ چلنا چاہیں وہ غلط پہ چلیں. تو یہ اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا ہے. ایسے ہی اٹھا کے لوگوں کو جنت میں ڈال دینا، یہ سب کو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں ڈال دینا، اللہ کی حکمت اس کا تقاضا نہیں کر رہی تھی. حکمت یہ تھی کہ آزمائش ہو، اور پھر لوگ جو کامیاب ہوں وہ جنت میں جائیں، جو ناکام ہوں وہ جہنم میں جائیں. یہ مطلب ہے حکیمہ ہونے کا. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا وہ اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے، یعنی وہ صحیح نازل کیا ہے بالکل، کیونکہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. یہ لیکن کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم بھی جب اردو میں استعمال کرتے ہیں نا لیکن، تو کیا مطلب پیچھے کوئی بات ہم نے کی ہوتی ہے، اس سے ایک پیغام اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھ سے جب چاہو جتنا چاہو قرضہ مانگو، ایک مثال دے رہا ہوں، یا آپ مجھ سے جب چاہو ملاقات کے لیے آ جاؤ، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. اس سے ایک دم ایک وہم جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ رات 2 بجے آ جائیے. حالانکہ رات کا ٹائم تو خود بخود مستثنیٰ ہوتا ہے نا. یہ جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ جب چاہو ملاقات کے لیے آؤ، تو مطلب صبح آؤ، دوپہر آؤ، شام آؤ. یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کے 2:30 بجے آ جائیں، تو سونے کا ٹائم ہے. تو یہ وہم ہو سکتا تھا میری بات سے، تو میں اس وہم کی نفی کے لیے کہتا ہوں لیکن بھائی یہ میں بتا دوں کہ سونے کے ٹائم میں نہیں آئیے گا آپ. تو یہ لیکن کا لفظ اس کو عربی میں کہتے ہیں استدراک کے لیے، کہ ایک بات پہلے آپ نے کی ہے اس سے ایک وہم ہو رہا ہے، تو اس وہم کی نفی کے لیے. اس کی مثال ایسے جیسے فقہا کہتے ہیں، جیسے نحو کے علماء کہتے ہیں جو عربی گرامر کے، کہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدھا تو قوم میں داخل ہی نہیں ہے، تو اس کو نکالا کیوں جا رہا ہے قوم سے؟ تو بھائی ایک وہم پیدا ہو رہا تھا، جب قوم آئے گی تو تمام لوازمات کے ساتھ آئے گی نا. تو پہلے زمانے میں جب قوم آتی تھی گدھوں پہ سوار ہو کے آتی تھی، گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتی تھی، کچھ پیدل آتے تھے. تو وہم ہو رہا تھا کہ جب قوم آئے گی تو ان کے گدھے بھی ساتھ ہی ہوں گے، تو بتا دیا اللہ ہمارا نہیں، گدھے نہیں ہیں. تو یہ ایک وہم کا ازالے کے لیے بھی. تو یہاں بھی لیکن کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے پوری بات واضح کر دی کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، سب پہ وہی نازل کی، اور یہ وہی ایسے ہی کی جیسے آپ پر کی ہے. تو اس سے تو آپ کی نبوت ثابت ہو چکی ہے. اب تو یہودیوں کو کہنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے مان لیا، پھر بھی نہیں مانتے. اب جب نہیں مانتے تو اے نبی آپ غم نہ کریں، کیونکہ اللہ بہرحال گواہی دے رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا وہ ٹھیک نازل ہوا ہے، اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوا، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. تو ان دونوں کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو ان یہودیوں کے اور غیر مسلموں کے طعنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے. لیکن اللہ یعنی اس سے گویا یہ وہم ہو رہا تھا کہ اب تو سبھی مان جائیں گے، مگر پھر بھی نہیں مان رہے، تو اس سے نبی کو غم ہو رہا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غم نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ درست نازل کیا ہے، اور اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. اور ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو نہیں مان رہے اتنی واضح دلائل کے بعد بھی، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیونکہ اہل کتاب کافر بھی تھے اور دوسروں کو بھی اسلام میں آنے سے روک رہے تھے. تو فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ بہت حق سے بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یعنی لوگوں پر ظلم. وجہ اس کی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے دوسرے بھی ایمان میں داخل نہیں ہو رہے، تو یہ لوگوں پر ظلم ہے. جو ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفرہم، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کرے. ولا لیہدیہم طریقہ، اور اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کو راستہ دکھائے، یعنی جنت کا راستہ. تو مراد اس سے وہ اہل کتاب ہیں جو توبہ کے بغیر مر جائیں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے گی. القرآن یفسر بعضہ بعضا، علماء کہتے ہیں قرآن میں ایک آیت دوسری کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کیے بغیر مر جائیں،
تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کرے اور نہ ان کو راستہ دکھائے، ہاں ایک راستہ دکھائے گا، الا طریقہ جہنم، وہ جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور کروڑوں اربوں سال آگ میں جلتے رہیں؟ یہ تو ایک عام آدمی کے لیے یہ کام تصور اس کا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے، اللہ کو ان پہ ترس نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جو جرم کر کے گئے ہیں اس جرم کی بیس پر یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور جب یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے نکال تو اللہ کو ان پہ ترس نہیں آئے گا۔ قرآن میں سورہ مومنون میں ہے کہ اہل نار کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں نکال دے، لیکن اللہ کیا فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، اسی میں رسوا ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے کلام مت کرو، اس لیے کہ جب بھی میں تم پر رحمت کا ارادہ سوچتا ہوں تو تمہاری ماضی میں جو تم نے غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں کیا ہیں؟ سورہ دخان میں ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، حدیث میں آتا ہے کہ اہل جہنم جو ہے نا اپنے اوپر غصہ کریں گے اور اپنی انگلیاں نوچیں گے جہنم کی آگ میں کہ کاش ہم نے یہ کفر نہ کیا ہوتا، اور اپنے اوپر غصہ کریں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ ہمیں کیوں عقل نہیں آ رہی تھی، کیوں ہم پیغمبروں کی دعوت کو سن نہیں رہے تھے، ہمارے پاس اس دعوت کو سننے کا وقت نہیں تھا۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ان سے کہیں گے کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ غصہ ہمیں تم پر اس وقت آتا تھا اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، فتکفرون، اور تم انکار کرتے تھے، تم خدا کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، صبح شام ان نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے لیکن خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس وقت ہمیں تم پر جو غصہ آتا تھا وہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ تھا، تو یہ اس کا انتقام ہے۔ یہ تو اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا اللہ پر یہ آسان ہے۔ انسان تو آج دیکھیں نا ملحد لوگ بیٹھ کے باتیں بناتے رہتے ہیں کہ او ہمیشہ ہمیشہ میں کیوں خدا ڈالے گا، خدا کو کیا پڑی اس کی؟ تو خدا بھائی جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہیں خدا میں ایک صفت غضب بھی ہے، انتقام کی، تو ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، ہم خدا کی ذات کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ اللہ محبت بھی کرتا ہے اور اس محبت کے صلے میں انعامات بھی دیتا ہے، اور اللہ نافرمانی کے بدلے میں اپنے بندوں پہ غضب بھی کرتا ہے، اور اس کا غضب جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جہنم جو ہے یہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے کہ اللہ کا غضب کیسا تھا، اور جنت اللہ کی اپنے نیک بندوں سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ جب محبت کا اظہار کرتے ہیں نا تو کسی کو بہت بڑا گفٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس گفٹ سے سمجھ جاتا ہے۔ اور جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بعض دفعہ اسے ایسی سزا دیتے ہیں کہ اب آپ اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آئی ہیٹ یو، مجھے آپ سے نفرت ہے، وہ عمل بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کتنا غضب تھا جہنم کی آگ بتائے گی، اور اللہ اپنے نیک بندوں سے کتنی محبت کرتا تھا یہ جنت کی نعمتیں بتائیں گی۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں، اور ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہریں۔